آپ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں فرمائے کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ سے میں نے حدیث میں سنا ہے کہ جس کی روایت ابو ہریرہ بیان کرتی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں منافقوں کی نماز و عرض کی، یعنی کہ جو میں ایسی منافقوں کی نمازیں نہ بتاؤں، آپ فرماتے ہیں ایسے کی نمازوں کی جناب فرمائیے کہ فرمایا جو سب دیگر کی نماز میں اس قدر آمیزش کرے کہ سورج کی روشنی میں فرق آ جائے اور اس کا رنگ زردی مائل ہو جائے، پھر عرض کی کہ وقت مقرر فرمایا اس کا ٹھیک وقت یہ ہے کہ آفتاب نے اپنا اصلی رنگ نہ بدلا ہو، یعنی زور نہ پڑ گیا ہو جاڑے ہوں یا گرمی میں ہو، یہی حکم ہے۔ یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ نماز جو ہے فجر کی اپنے وقت پر پڑھو، اور جو سورج نکل ہی آئے، سورج طلوع ہو جائے، تو ایسے وقت میں آپ بالکل ہرگز نماز نہ پڑھو، وہ نماز نہیں ہوگی۔ سورج طلوع ہونے کے ترنت بعد میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب سورج لال ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، سورج اپنا زور نہ پکڑ دے، تو آپ نے یہ علامت سے بہت سی علامتیں بیان فرمائی ہیں، تو ایسی علامتیں جو بیان فرمائی ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے وقت پر، مقرر وقت پر نماز ادا کری جائے۔ بعد ازاں فرمایا ہے کہ فقیر ہدیے میں نے شیخ الاسلام خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث دیکھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی حدیث دیکھی ہے کہ آپ فرمائیں صبح کی، یعنی کہ صبح کی نماز سفیدی میں ادا کرو تاکہ ثواب زیادہ ہو، اور ظہر کی نماز میں سنت طریقہ ہے کہ اس وقت تک تاخیر کی جائے کہ ہوا سرد ہو جائے، اور جاڑے میں جب یہ سایہ ڈھلے تو ادا کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت ادا کرو، جو گرمی میں تھوڑا وقت ہو، تیز ہو، تو اس میں نماز ادا نہ کرو، تھوڑا سا سورج ڈھل جائے اوپر سے تو اس وقت جو ہے ظہر کی نماز ادا کرو۔ بعد ازاں پھر آپ نے فرما دیا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کی نماز قضا ہو گئی تو اس قدر روئے، آہوازاری کی کہ بیان نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آپ سو گئے ہوں گے اور نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو نماز قضا ہو چکی تھی۔ جب نماز قضا ہو چکی تھی اور جب آپ نے دیکھا تو سورج طلوع ہو گیا، تو آپ اس قدر روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ بات بیان نہیں کی جا سکتی، اور آواز آئی کہ اے بایزید تو اس کا آوازاری کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی، جب آپ اتنے روئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ کیوں روتا ہے؟ اگر صبح کی ایک نماز فوت ہو گئی تو ہم نے تیرے اعمال میں 1000 نمازوں کا ثواب لکھ دیا ہے، تو پریشان نہ ہو، اتنا نہ رو، ہم نے تیری دعا قبول فرما لی، تیری توبہ کو قبول کر لیا، اب تو پریشان نہ ہو، تیری ایک نماز نکل گئی تو ہم نے اس کے بدلے میں 1000 نمازوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا، تفسیر محبوب قریشی میں لکھا دیکھا ہے، جو شخص 5 نمازیں وقت ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی رحمانی میں بنتی ہیں، وہ نمازیں جو ہوں گی اس کی رہنمائی میں لگی رہیں گی، جو لوگ 5 وقت کی نماز مقرر وقت میں ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حدیث بھی ہے اور قرآن شریف میں بھی ہے، وہ نمازیں انسانی شکل میں آنے کے بعد میں اللہ سے آپ کی سفارش ادا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا اس نماز کی سفارش کو میں قبول و مقبول فرما لوں گا اور اس شخص کو میں بخش دوں گا۔ جس شخص کے لیے نماز ہے اس کی رہنمائی کریں، اس کے لیے بخشش کی مجھ سے دعا کریں۔ اور پھر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس کی نماز ہے اس کا ایمان نہیں، جس کی یعنی کہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ سب سے مضبوط شیطان جو ہے دین کا، اسلام مذہب کا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کا اور اللہ کے پاس مضبوطی سے اس کی رسی پکڑنے کا سب سے مضبوط جو عمل ہے ہمارے پاس میں، وہ ہے صرف اور صرف نماز کا وقت، نماز ادا کرنا۔ اور نماز جس نے ادا کی تو وہ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز ہی ادا نہ کی 5 وقت کی تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں سے کی جاتی ہے کہ تم نماز ادا کرتے ہو کیا؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب جس وقت کی ملتی ہے تو اس وقت کی ادا کر لیتے ہیں، جس وقت کی نہیں ملتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کچھ لوگ کاموں میں بھی رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کسی وقت میں بھی جو ہے وہ یعنی کہ ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہر وقت جو ہے نمازیں ادا کرو اپنے مقرر وقتوں میں۔ پھر وہی بات آتی ہے، تو آپ نے بار بار یہ حکایت فرمائی ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، وہ غائب کر دیا اس کا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے، اس کے ایمان میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، حدیث میں تو یہاں تک بھی وارد ہے کہ جس نے بیچ میں نمازیں نہ پڑھی اور جس نے 3 جمعے تک بنا عذر چھوڑ دیے، بنا مطلب کے، اور وہ کام میں اپنے مصروف رہا یا لیٹا رہا، سوتا رہا، اور بیچ میں بھی نمازیں نہ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے دل پہ میں کفر کی مہر لگا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی اس کے بہت سے ہیں، کہ اس کے دل پہ میں کفر کی مہر لگا دیتا ہوں۔ اور یہ یہاں کا پھر بیان فرما دیا آپ نے کہ جس کی نمازیں نہیں اس کا ایمان نہیں، یعنی کہ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، یعنی کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں یعنی ویل اور دوزخ میں ایک کنواں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں سخت سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سخت سے سخت ان لوگوں کا عذاب ہوگا، ان لوگوں پر عذاب ہوگا، یعنی کہ سخت سے سخت دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں سخت سے سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کو ہوگا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، جو نماز وقت پر نہیں پڑھتے، نماز میں غفلت کرتے ہیں، نماز کو ٹال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، ذیل کی تفسیر یوں فرمائی، ویل نے 70,000 مرتبہ اللہ تعالی سے رو کر یوں پوچھا، ذیل میں ہے کہ پھر یہ پوچھا کہ ایسا سخت عذاب کن لوگوں کا ہوگا؟ حکم ہوا ان کے لیے جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے بھی ذکر کیا، بار بار یہ ذکر کیا کہ سب سے سخت عذاب کس پر ہوگا؟ تو کہ ان لوگوں پر ہوگا جو لوگوں کا ہوگا جو ان کے لیے جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے اور قضا کرتے تھے، یعنی کہ نماز کا وقت گزر جاتا تھا اور آپ کھیل کود میں، مکاری میں، فریب میں، جھوٹ میں، فریب میں لگ جاتے تھے، جو لوگ یعنی کہ ایسی وقت گزار دیا کرتے تھے فضول میں۔ پھر فرمایا، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی نماز ادا کی اور آسمان کی طرف دیکھا تو ستارہ دکھائی دیا، غمناک ہو کر آپ اندر چلے گئے، ایک دم غمناک ہو اور آپ اندر چلے گئے، اور اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا۔ اس کا سبب یہ تھا، حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو تو فوراً نماز ادا کرو، کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے، یعنی کہ جب نماز مغرب کا وقت آ جائے، یہ جو حکم ہوا ہے نماز مغرب کے لیے ہوا، جب نماز مغرب کا وقت آئے اور جب اذان لگ جائے تو ترنت نماز کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو ترنت جو ہے آپ اس میں نماز ادا کر لیجئے، ترنت نماز ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز گرم ترنت پڑھنی چاہیے، ٹھنڈی نہ کرو، ٹھنڈی کرنے پہ جو ہے وہ رات ہو جاتی ہے، اور رات ہو جائے گی تو پھر وہ نماز کا وقت نکل جائے گا جو کہ غلط ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جلدی پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ تو بعد ازاں صدقے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی،
پھر فرمایا سب تک کے بعد فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے اور دوزخ کے مابین 7 پردے حائل کر دیتا ہے، جس سے ہر ایک پردہ 500 سالہ راہ کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کچھ دیر جھوٹ کے کہنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کیا، اور اس برکت اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات سن لی ہوگی کہ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو اپنے گھر کو ویران کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ارشاد ہے اور بھی جگہ کئی وارد ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یعنی کہ تو جب جو انسان کبھی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اس کے گھر سے، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ کچھ لوگ تو بار بار روزانہ قسم کھاتی، ہر چیز پہ قسم کھا لیتے ہیں، ایمان سے، قسم سے، ایسا اور ویسا، بنا مطلب کی باتوں پہ قسم کھا لیتے ہیں۔ انہیں یہی نہیں معلوم کہ قسم کس چیز کا نام ہے، قسم کا کفارہ کتنا خطرناک ہے، قسم کھانا کتنا خطرناک ہے۔ اگر انہیں شاید یہ پتہ چل جائے زندگی میں تو شاید وہ بار بار قسم نہ کھائیں، لیکن علماء کرام، محدث کرام بہت سے جلسے میں فرماتی ہیں، بتاتی ہیں، لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے کہ انسان نے ادھر سے سنی اور ادھر کو ٹال دی، ادھر سے سنی اور ادھر کو ٹال دی، وہ گوری نہیں دی، وہ اپنی عادت ایسی بنا لی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، قسم پہ قسم کھانا، یہ انسان کی فطرت کے اندر ایسا شامل ہو چکا ہے کہ انسان یہ اپنے لیے دردناک عذاب تیار کر رہا ہے جو بنا مطلب کا ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، بنا مطلب کے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ بات بات پہ جھوٹ بولنا، بنا مطلب کے جھوٹ بولنا، بات بات پہ قسم کھانا، اور بنا مطلب کے قسم کھانا جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ذاکر مولانا امام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، جو نہایت ہی صالح یعنی کہ بہت نیک آدمی تھے، مرد صالح مرد تھے۔ یہ حکایت میں نے ان سے سنی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دوزخ کے بارے میں گفتگو ہو رہا تھا، کہ کسی نے پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو فرمایا کہ موسیٰ میں نے وہ دوزخ میں ایک وادی حاویہ پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، میں نے وادی حاویہ پیدا کی ہے جو 7 دوزخ ہے، جو 7واں دوزخ ہے اور سب سے خوفناک سیاہ ہے، اور اس کی آگ میں سیاہ اور نہایت تیز ہے، اس کی نہایت تیز اور سرخ اور سیاہ آگ ہے، بہت خطرناک ہے، اس میں سانپ بچھو بکثرت ہیں، اور وہ گندھک کے پتھروں سے ہر روز تپایا جاتا ہے، گندھک کے پتھروں سے ہر روز تپایا جاتا ہے، اگر اس گندھک کا ایک قطرہ زمین میں آ کر پڑے تو تمام پانی خشک ہو جائیں گے، دنیا کے جتنے پانی ہیں صرف ایک قطرہ آ کے پڑ جائے اس گندھک کا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا 7ویں درجے کی جو دوزخ ہے جو نیچے ہے سب سے خطرناک ہے، جو اس کے پتھر گندھک سے تیار کیے جا رہے ہیں، گندھک کی آگ تیار کی جا رہی ہے، روزانہ تپائی جاتی ہے، اگر اس کا ایک بھی قطرہ اگر زمین پہ آ کے گر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی سمندر ہیں، پانی ہے، سب کے سب سوکھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک، کتنے خطرناک مسائل ہیں کہ سب سوکھ جائیں گے اور تمام پہاڑ گل جائیں گے، اس آگ سے تمام پہاڑ گل جائیں گے اور پانی سب سوکھ جائے گا اور اس کی گرمی سے زمین پھٹ جائے گی۔ بہت خطرناک منظر ہے ناظرین کرام۔ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، ایسا عذاب 2 شخصوں کو لیے بنایا ہے میں نے، جو ایسی وادی ہے جس میں سخت عذاب ہے، سخت سے سخت، تو ان ایسے لوگوں کے لیے میں نے بنا کے رکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے تیار کیا ہے کہ ایک وہ جو نماز ادا نہیں کرتا اور دوسرے وہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا، یعنی کہ 2 لوگوں کے لیے میں نے ایسا عذاب تیار کر رکھا، جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا،
دوسرا انسان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسم کھانے سے اور سچی قسم کھانے سے دونوں سے پرہیز عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جو بہت ہولناکی اور عذاب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمارے تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما دے مولا کریم، اے مولا، اور ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے سچے لوگ ہیں، ان جیسا بنا دے، ان کے ساتھ ہم عطا فرما دے، ہمیں ایسے خطرناک لوگوں سے مت بنا جو تیری جھوٹی قسم کھاتے ہوں یا وقت پہ نماز ادا نہ کرتے ہوں اور ایسی وقت گزار دیتے ہوں مولا کریم۔ یا اللہ ہمیں سچے پکے لوگوں سے بنا مولا کریم، اور سیدھا سچا بنا دے مولا کریم۔ اللہ اکبر، ایسی سخت عذاب ہم سے برداشت نہ ہوگا، ہم تو ناچیز ہیں، ہماری ذرا سی انگلی کٹ جاتی ہے، ذرا سا نشان آنکھ کا پکڑ لیتا تو ہم رات دن چیخنا شروع کر دیں، اتنی ہولناکی، اتنی خطرناک مولا کریم ہم سے برداشت نہ ہوگا مولا کریم۔ ہمیں تو صحیح صحیح سچے لوگوں میں عطا فرما دے، اور ہماری جو گناہوں کو معاف فرما دے، صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، میرا اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو صرف اور صرف ہے آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی پیغام پہنچانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچانا ہے۔ ہمارا کسی مذہب سے، پھر کسی فرقے پرستی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بار اور بتا دوں، پہلے تو ہم بتا چکے تھے انشاءاللہ، لیکن پھر بتا دیں، جب ہم کوئی حدیث جب بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، بس بنا وضو کے ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ جب بھی ہم آپ کے سامنے جو بھی حدیث یا جو بیان پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پہلے وضو اس کے ساتھ میں آپ کے پاس میں پیش کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے خاص طور سے کہ ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اس پہ عمل بھی کرو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے صدقے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں بھی بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے انشاءاللہ۔